مفتی صاحب ہوں دسو یہ ناانصافی ہے نا کہ آپ سے سوال بھی نہ کریں ہم نہ سوال کرو لیکن تھوڑا مجلس کے آداب کا خیال ہوں ہوتے آگے اور دوسری طرف او یار میں کہتا ہوں کاٹو نہیں اب یہی تو آپ کی مسئلہ ہے سر کاؤنٹر ٹاک کر رہا ہوں نا میں آپ سے آپ ریسیونگ اینڈ پہ نہیں آپ گیونگ اینڈ پہ کروں گا میں آپ کوئی ملازم تو نہیں ہوں بھائی میں آزاد آدمی سر کوئی کسی کا ملازم نہیں تو یہ آپ نہیں کاٹو نا ہاں تو آپ بولیں بد اخلاقی نہیں کرو آپ بولیں نا اس میں بد اخلاقی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایجوکیٹ کر رہا ہوں آپ بات نہیں کاٹو آپ بات کاٹو کہ مہنگائی بات تو پوری مہنگائی تو ہے نا آپ اس طرح بولو گے تو پھر میں بات نہیں کروں گا کریں نا مفتی صاحب نہیں آپ ایسا نہ کرو آپ کو میں اخلاق سکھا رہا ہوں بد اخلاقی نہیں کرو گناہ ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بات سنو آپ 6 مہینے کے لیے کیوں اللہ اکبر کیسی بات کر رہے ہو سر سوال کروں گا نا میں ایک کا جواب تو لو نا بھائی تو وہ جواب دے رہے ہیں میں دے رہا ہوں جسے انہوں نے کاؤنٹر ٹاک کیا میں تو کاٹے نہیں دوں گا کاؤنٹر ٹاک ہے پروگرام چھوڑ دوں میں کاٹے نہیں دوں گا اچھا چلیں بولیں کنٹینیو کریں آپ کنٹینیو کریں بدتمیزی نہیں کرو سر میں سوال کر رہا ہوں مہنگائی کے اس میں بدتمیزی کیا ہے جس آدمی کے سامنے بیٹھو اس کی حیثیت دے کر بات کرو اور کاٹو تو کسی کی بات نہیں آپ سوال نہ کرو سوال کرتو تو پھر تحمل سے سنو آپ نے مہنگائی کی بات کی ہاں جی اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مہنگائی ملک میں ہے اور یہ قومی ایشو ہے یہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے عمران خان کا بھی اس میں حصہ ہے ہمارا بھی اس میں حصہ ہے اور حکومتوں میں تو آپ کو پچھلے قرضے دینے پڑتے ہیں میں آپ کو ایک بات سناؤں بڑی دلچسپ ایک ہوٹل میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کھانا کھاؤ بل آپ کا دادا دے گا تو انہوں نے کھایا جب وہ نکلے تو بل نہیں دیا انہوں نے کہا بل نہیں دیا یہ آپ نے جو لکھا ہے دادا دے گا پوتا دے گا اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ کے دادا نے تو کھایا ہے نا وہ تو آپ دو ہمیں تو حکومت میں دادا کے بل دینے پڑتے ہیں کسی اور کا قرضہ دینا پڑتا ہے میں اس کو اسکورنگ سے نکال دوں آپ کی یہاں سے ایک ایسی بات کر رہا ہوں یہ پوری قوم کے لیے بہت ویلکم والی بات ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں آج بھی اس معیشت کو سیاست سے الگ کرو اور ساری قوم بیٹھے اور میثاقی معیشت کرے کہ کوئی ہارے گا جیتے گا اس کو چھوڑو بھائی آپ نے اس خد و خال کو نہیں چھیڑنا 20 سال تک نہیں چھیڑنا آپ 20 سال دیکھو آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی یہاں تو معیشت کو پر بھی سیاست ہو رہی ہے دیکھو انڈیا کا وہ مثال دینا بری بات نہیں ہے ان کی معیشت خراب تھی ہم سے زیادہ خراب تھی انہوں نے ایک میثاقی معیشت کیا کہ اس کو سیاست سے الگ کرو یعنی جو بھی آئے گا وہ اس کو نہیں چھیڑے گا جو اقدامات ہم طے کرتے ہیں ان کی معیشت ہم سے بہتر ہوگی تو کیا ہم نہیں سیکھ سکتے آج بھی اس بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیا جائے یا پی ٹی آئی والے ہم پہ ڈالیں نفس مسئلوں کو دیکھو سنجیدہ مسئلہ ہے کہ قوم جمع ہو جائے اور معیشت پر میثاق کرے میں سوال کروں یہ بات تو پوری ہو جائے سر بات تو بہت لمبی ہو جائے گی نا میرا سوال بیچ میں کرنے دینا میری ہے نا دیکھیں نا بات تو آپ کی ہے دیکھیں آپ کی 12 جماعتوں کا میثاق 12 جماعتوں کا میثاق ہو چکا ہے ہو چکا ہے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں پی ٹی آئی سائڈ میں بیٹھی ہے اسحاق ڈار صاحب آئے آپ کے باہر سے میں بات کروں گا آپ کے پرخچے اٹھ جائیں گے یہ تو ایک منصوبہ تھا اس کے دو کردار آپس میں لڑے آگے تو کوئی تھا نہیں ہم ہی تھے ہم نے اٹھا دی حکومت کو اور کیا تھا 12 جماعتیں اسحاق ڈار صاحب سے بڑا کوئی پلانر تو کوئی نہیں تھا نا آپ کا بڑا ٹرمپ کارڈ تو اسحاق ڈار صاحب 2018 میں ٹھپے لا کے جس کو لایا تھا وہ جواب دیں نا یار تو اس سے پہلے تو 40 سال تک کون کرتا ہے 40 سال تک میں جواب دوں جب دادا جواب دے رہے ہیں تو ادھر بیچ میں ایک طرف ہوتا ہے حساب دینا ہے آپ نے نون کو بلانا ہے اس سے پوچھنا ہے اس کا مولانا صاحب آپ نے فوجی کو بلانا ہے اس کا مولانا صاحب ہر دور میں اقتدار میں رہے نہیں اپنے حصے کا جواب دے رہا ہوں مجھے پرایا قرضہ نہیں مانگو آپ جے یو ایف اے کی بات کر رہا ہوں اچھی بات کر رہا ہوں اور آپ نہیں سن رہے اب بھی میثاق معیشت کرو یہ قوم سدھر جائے گی کس کے ساتھ کریں گے آپ کی ساری جماعتیں ایک ساتھ ہیں بھئی جو نہیں ہے اس کو ہی ملاؤ نا تو ملائیں آپ وہ اگر نہیں ملنا چاہتے وہ تو ویسے فارغ ہو آپ کی نظر میں تو ویسے فارغ ہو گئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں قوم کے تمام کونوں کو جمع کر کے ایک میثاق معیشت کرنا ہوں اس کو اچھا تو کہہ دو یار اچھی بات کی دی آپ سر بڑی زبردست بات کی ہے لیکن مسئلہ یہ کہ آپ سارے ایک پیج پہ ہیں آپ سارے ایک پیج پہ ایک تو ہے جو پیج پہ نہیں ہے نا سر وہ تو ویسے ہی سائیڈ پہ ہیں وہ تو ویسے سائیڈ پہ ہیں تو پھر جو ہیں ان کی کیا ملانا پڑے گا نہیں ایک منٹ جو 12 جماعتیں ایک پیج پہ تھیں انہوں نے کیا پرفارم کیا یار 12 جماعتیں حکومت میں ہیں اپوزیشن 14 مہینے ہو گئے کیا پرفارم کیا 12 نہ کہو حکومت اپوزیشن حکومت دونوں ملیں گی تو کچھ کام ہوگا اپوزیشن کون سی ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں نا اپوزیشن کل ہم تھے آج کون نہیں اپوزیشن بھی تو آپ ہی ہے راجہ ریاض آپ ہی ہیں یعنی اس طرح بات کرو گے سر وہ آپ ہی کے ساتھ آپ اس طرح بات کرو سر وہ آپ کے ساتھ یہ قوم کی بات ہے اب قوم کو سمجھانے کی راجہ ریاض اپوزیشن ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں جو لوگ پارلیمنٹ میں ہیں نہیں ہیں تمام لوگوں کو جمع کرو میثاق معیشت کرو آپ ہی قوم سدھر جائے گی یہ مایوسی کی بات نہیں ہے یہ ٹھیک قوم ہے یار لیکن اس کو کسی راستہ نہیں دیا سر یہ 14 مہینے میں اتنا بڑا جو ڈرفٹ آیا ہے مہنگائی کا 14 اس کو کیسے ریورس کرو کون جواب دے گا
وہ تو جو اس میں آپ کے ساتھ تھا، میں 2019 میں آپ کے ساتھ تھا کہ مہنگائی کے خلاف کھڑے تھے آپ. دیکھو سکورنگ نہیں کرو، اس کو مسئلہ سمجھو، مسئلہ میثاق کی معیشت سے ٹھیک ہوگا. مسئلہ مہنگائی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں میرا طریقہ یہ ہے میثاق کی معیشت سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. پچھلے 14 مہینے کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، 4.5 سال کی 75 سال کی 75 سال کی بات کرو. پھر آپ ذمہ داری فکس نہیں کر رہے. اب بھی کہہ رہا ہوں کون حکومت کر رہا ہے اس کو چھوڑو، کون اپوزیشن، سب قوم جمع ہو جائے، میثاق کی معیشت کرے، یہ قوم سدھر جائے گی. قوم معیشت سدھر جائے گی. معیشت سدھر جائے گی. کیا بات. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.